کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ حضرات، اس کے بعد کی جو حدیث ہے 11ویں حدیث، عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب صبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانته قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال دع ما يريبك الى ما لا يريبك۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے اور پیارے نبی علیہ السلام کے خوشبودار پھول روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے سنا اور اس کو یاد کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کے سلسلے میں تمہیں شک اور شبہ ہے اس چیز کو چھوڑ دو اور ایسی چیز کو اختیار کر لو جس چیز کے سلسلے میں تمہیں شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ حدیث کا سادہ سیدھا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا۔ حدیث کے راوی حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کا نام الحسن بن علی بن ابی طالب الہاشمی القرشی ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور آپ کا لقب سید شباب اہل الجنہ ہے۔ سید شباب اہل الجنہ، جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار، یہ لقب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا۔ آپ کی پیدائش تقریباً 3 ہجری رمضان المبارک میں ہوئی، اور آپ جب خلیفہ بنے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد سن 40 ہجری کے آخر میں آپ خلیفہ منتخب ہوئے مسلمانوں کے، اور آپ کے خلافت کی مدت بہت مختصر رہی، یعنی تقریباً 6 مہینے آپ بحیثیت خلیفہ رہے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے لیے، اختلاف و انتشار سے بچانے کے لیے آپ خلافت سے تنازل اختیار کر لیا، اور آپ کی خلافت جو 6 مہینے تھی اسی کے ساتھ ساتھ خلافت کا جو مرحلہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے صحیح قول کے مطابق، جس کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ترجیح راجح قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوک بادشاہت کا دور شروع ہوگا۔ یہ 30 سال کہاں ختم ہوتے ہیں؟ 40 سال ہجری کو ختم ہوتے ہیں۔ بعض علماء بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب کی وفات کے ساتھ 30 سال مکمل ہوتے ہیں، نہیں، صحیح بات یہی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب 6 مہینے بحیثیت خلیفہ رہے، اس کے بعد جب انہوں نے خلافت سے تنازل اختیار کر لیا، وہاں جا کر یہ 30 سال خلافت کے مکمل ہوتے ہیں، جس کی پیشن گوئی پیارے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمائی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ پیشن گوئی فرمائی تھی، کہا تھا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے ابن ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ سردار ہے، یہ بیٹا اس کے ذریعے اللہ رب العالمین آگے 2 مسلمان جماعتوں کے درمیان اصلاح کا کام لے گا۔ حسن بن علی سے اللہ رب العالمین 2 بڑی جماعتوں کے درمیان اصلاح اور صلح کا کام لے گا۔ یہ میرا بیٹا آگے چل کر 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کا کام کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اور یہ سچ ہوئی کہ 40 سال ہجری میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہوئے، اور اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے طرفدار جو جماعت تھی، ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی، سب کے سب اکٹھا ہو گئے، سب کے سب متفق ہو گئے۔ اسی لیے 40 سن ہجری کے سال کو عام الجماع کہا جاتا ہے۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان میں سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید شباب اہل الجنہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور دوسری بڑی فضیلت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں شریک ہونے، شمار ہونے کا شرف حاصل ہوا کہ حضرت علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں تھے، اہل بیت میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور تیسری بڑی فضیلت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بننے کا شرف حاصل ہوا، وہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی بننے کا بھی شرف ملا، صحبت کا شرف بھی آپ کو نصیب ہوا۔ آپ کی وفات سن 50 ہجری میں ہوتی ہے مدینہ میں۔ یہ جو حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس حدیث کا مقام اور مرتبے سے متعلق، منزلت سے متعلق ابن حجر الحیتمی رحمہ اللہ کہتے ہیں هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وأصل في الورع الذي عليه مدار المتقين ومنج من ظلم الشكوك والأوهام المانعة من نور اليقين۔ ابن حجر الحیتمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، اس حدیث کو بھی اسلامی شریعت کے نظر میں ایک قاعدے کی حیثیت حاصل ہے، ایک اصول کی حیثیت حاصل ہے، اور یہ حدیث تقوی کے سلسلے میں، ورع کے سلسلے میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے، جڑ کی حیثیت رکھتی ہے، جس پر سارے کے سارے متقی پرہیزگار لوگوں کا دار و مدار قائم ہے۔ اور یہ حدیث لوگوں کو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے، ہر قسم کے وسوسوں سے، اوہام سے نجات دلانے والی حدیث ہے۔ جو شکوک و شبہات لوگوں کو یقین کے نور سے روکنے والے ہیں، اس قسم کے تمام شکوک و شبہات و وسوسوں سے لوگوں کو بچانے والی یہ حدیث ہے۔ تو کتنی بڑی عظیم حدیث ہے یہ، اس کے مقام اور مرتبے سے متعلق ابن حجر الحیتمی رحمہ اللہ نے بات ذکر فرمائی ہے۔ اس حدیث کی مختصر شرح یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، دونوں طریقے سے پڑھا گیا۔ حدیث کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ لوگوں، جس کسی چیز کے بارے میں تمہیں شک ہو، شبہ ہو، تردد ہو، غیر اطمینانی ہو تم لوگوں کو، تو وہ شکوک و شبہات والی چیزوں کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو اختیار کر لو جن چیزوں کے اختیار کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں تمہیں کسی قسم کا شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، تردد نہ ہو، اور ان چیزوں میں تمہیں اطمینان حاصل ہو، ایسے چیزوں کو حاصل کرو، لو، اختیار کرو، عمل کرو۔ شکوک و شبہات والی چیزوں کو چھوڑ کر جن چیزوں میں شکوک و شبہات نہ ہو ان چیزوں کو اختیار کرو۔ یہ حدیث کی مختصر شرح میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں حدیث کا معنی اور مطلب۔ دیکھیے، یہ جو حدیث ہے نا، یہ ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، ایک فارمولہ ہے، ایک ضابطہ ہے، عبادات کے معاملے میں بھی، معاملات کے معاملے میں بھی، نکاح کے مسائل میں بھی۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، عبادت کے معاملے میں یہ حدیث قاعدے کی حیثیت رکھتی ہے، اور مثال کے ذریعے آپ کو اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پہ تم میں سے کوئی ایک آدمی، کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹنے کے بعد نماز پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ چیز آنے لگتی ہے، میرے وضو ٹوٹنے کے بعد میں نے وضو کیا تھا کیا نہیں کیا تھا، وضو کیا تھا کیا نہیں کیا تھا، اس میں اس کو شک و شبہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اب مسئلہ کیا ہے، اگر اس نے وضو کیا تھا تو اس کی نماز صحیح ہوگی، اگر اس نے وضو نہیں کیا تھا تو اس کی نماز شمار نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ اب اس کو اس بات کا شک ہے کہ وہ وضو ٹوٹنے کے بعد وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس سلسلے میں اس کو شک ہے۔ اب ہم اس سے یہ کہیں گے، حدیث یہ کہتی ہے
جس مسئلے میں تمہیں شک و شبہ ہو رہا ہے کہ تم نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس شک و شبہ کو چھوڑ دو، شک و شبہ کو تم چھوڑ دو اور وضو کرو، وضو کر لو، جا کے دوبارہ نماز پڑھ لو، کیونکہ وضو کر کر نماز پڑھنے کی وجہ سے نماز صحیح ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اب تم کو شک و شبہ کس میں ہے؟ تم نے وضو کیا کیا نہیں کیا، یہ شک ہے تمہارا، اس میں شک ہے۔ اور دوسری ایک کنفرم چیز کیا ہے جس میں شک نہیں ہے؟ وضو کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز صحیح ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ تو جس چیز میں شک ہے اس کو چھوڑ دو، اور جس چیز میں شک و شبہ نہیں ہے، اطمینان ہے، اس کو اختیار کر لو، یعنی وضو کر لو، نماز پڑھ لو۔ اسی طرح نکاح کے مسئلے میں اہل علم مثال دیتے ہیں، کسی آدمی کا نکاح ہو گیا، ہونے کے بعد اس کو یہ شک ہو رہا ہے کہ میری شادی میں جو 2 گواہ دینے والے لوگ تھے وہ عادل تھے کیا نہیں، کیونکہ 2 گواہ جو ہوتے ہیں وہ عادل ہونا ضروری ہے ان کا۔ اب شادی ہونے کے بعد ایک آدمی کو شک ہو رہا ہے کہ میرے نکاح میں جنہوں نے گواہی پیش کی ہے وہ عادل تھے یا نہیں تھے۔ اب شک کس بات میں ہے؟ عادل ہونے میں یا نہیں ہونے میں۔ تو حدیث یہ کہتی ہے شادی ہونے کے بعد تمہیں شک و شبہ ہو رہا ہے، اس شک اور شبہ کو چھوڑ دو اور اس بات پر اطمینان اپنے آپ کو کر لو، مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا نکاح صحیح ہو گیا ہے، کیونکہ معاملات میں اصل صحیح ہونا ہی ہے، چونکہ نکاح ہو چکا ہے۔ اور جس چیز میں تمہیں شک و شبہ ہے اس کو چھوڑ دو اور اس بات پر مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا نکاح صحیح ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک مثال اور دیتے ہیں علماء کرام، کوئی خاتون کسی بچے کو دودھ پر پلانے کے مرحلے میں بچے کو لے کر 5 مرتبہ دودھ پلاتی ہے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے۔ اب یہ خاتون نے کسی چھوٹے بچے کو لیا، 4 مرتبہ دودھ پلایا، 5ویں مرتبے میں اس کو شک ہے کہ 5ویں مرتبہ میں اس کو پلایا تھا نہیں پلایا، اس کو 5ویں مرتبہ میں بھی شک ہے۔ تو ایسی صورت میں حدیث یہ کہتی ہے خاتون سے کہ دیکھو تم کو کس میں شک نہیں ہے، 4 مرتبہ پلانے میں تم کو شک نہیں ہے، یعنی تم کو یقین ہے کہ تم نے 4 مرتبہ پلایا ہے، لیکن تم کو شک کس میں ہے؟ 5ویں مرتبے پلانے میں۔ حدیث یہ کہتی ہے 5ویں مرتبے میں جو تمہیں شک ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو تم، اور 4 مرتبہ جو تم نے پلایا اس میں کسی قسم کا تم کو شک نہیں ہے، اس کو تم اختیار کر لو، اس پر تم باقی رہو۔ لہذا اس کی وجہ سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ 4 مرتبہ جو تمہیں یقین ہے اسی پہ تم ٹکی رہو، باقی رہو، اور 5ویں مرتبہ میں جو تمہیں شک و شبہ ہے اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ یہی مطلب ہے حدیث کا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز کو اختیار کرنے میں، عمل کرنے میں تمہیں شک و شبہ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو اور ایسی چیزوں کو اختیار کر لو جس چیز میں تمہیں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرات اس حدیث سے حاصل ہونے والے کچھ فوائد میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ، اسلامی شریعت یہ چاہتی ہے اسلام پر عمل کرنے والے مسلمان مومنین اطمینان و سکون کی زندگی گزاریں، شکوک و شبہات کی زندگی نہ گزاریں۔ ان کی زندگی میں کسی بھی مسئلے میں شک و شبہ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، جس مسئلے میں ان کو یقین ہے اسی پر وہ عمل کر لیں۔ اس طریقے سے مسلمان اطمینان و سکون کی زندگی جی سکیں گے۔ بہت سارے مسلمان شکوک و شبہات کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی میں اطمینان نہیں ملتا۔ یہ حدیث کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں اطمینان و سکون کی زندگی گزارو، شک اور شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دو۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں اطمینان و سکون اور راحت کی زندگی چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ شک اور شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دیں اور جو چیزیں واضح ہیں، جن چیزوں میں شک و شبہ نہیں ہے، ان چیزوں کو ہم اختیار کر لیں۔ خاص طور سے عبادات کے معاملے میں اس چیز کو اختیار کرنا اطمینان و سکون حاصل کرنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کعبۃ اللہ کے ساتھ طواف کرتا ہے، عبادت ساتھ طواف کرتا ہے، طواف مکمل ہونے کے بعد اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں
7 مرتبہ طواف کیا کہ 6 مرتبہ کیا؟ طواف مکمل ہو گیا، ہونے کے بعد اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں 6 مرتبہ کیا 7 مرتبہ کیا۔ اسلامی شریعت کہتی ہے تم طواف سے فارغ ہو چکے ہو، اب جس مسئلے میں تمہیں شک و شبہ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو، مطمئن رہو کہ تم نے 7 مرتبہ طواف کیا ہے، تمہاری عبادت مکمل ہو چکی ہے، اسی پہ تم مطمئن رہو۔ نمبر 3، تیسرا بڑا اہم فائدہ اس حدیث کا جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ شبہات والی چیزوں کو چھوڑنا یہ دین اور عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث آئی تھی، فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جس نے شبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین کی بھی حفاظت کر لی، اپنے عزت کی بھی حفاظت کر لی۔ لہٰذا شکوک و شبہات کو ترک کرنے کی وجہ سے تو فائدے ہم اور آپ کی زندگی میں ملتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے دین کی حفاظت ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ عزتوں کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، شبہات کا ضابطہ کیا ہے؟ شکوک و شبہات والی چیزوں کا ضابطہ فارمولا کیا ہے؟ شکوک و شبہات والی چیزیں وہی ہوں گی جو فطرت سلیمہ کے لوگ، نیک لوگ، اہل استقامت کے پاس وہ شکوک و شبہات والی چیزیں، وہ شکوک و شبہات والا چیزیں شمار کی جائیں گی۔ شکوک و شبہات کا معیار وہی ہے جس کو اہل استقامت متعین کریں، جس کو اہل صلاح نیک لوگ متعین کریں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک آدمی اگر آپ کے سامنے کہے گا سگریٹ پینا شبہ والی چیز ہے، اس کی حلت و حرمت کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں، ہم کہیں گے کہ نہیں، تیری فطرت خراب ہے اسی لیے تو حرام چیز کو شبہ میں شامل کر رہا ہے۔ ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ جو سگریٹ پینا ہے یہ حرام ہے، خبیث چیز ہے، اس کو کون بولے گا؟ یہ اسلامی شریعت اس کو متعین کرے گی، نیک لوگ اس کو متعین کریں گے، اہل استقامت جو لوگ ہیں ان کی نظر میں جو خبیث ہے، شریعت کی نظر میں جو خبیث ہے وہ خبیث مانی جائے گی، وہ شبہ والی چیز مانی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ورنہ بہت سارے لوگ حرام کردہ چیزوں کو بھی جو ہے شبہات میں شمار کر کے اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے شبہات کی چیزوں کو چھوڑنا ہے، اور شبہات کا معیار یہی ہے کہ وہ اہل استقامت اس کو متعین کریں۔ اس حدیث سے ایک اہم قاعدہ مستمت ہوتا ہے، وہ قاعدہ یہ ہے جو انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والا قاعدہ ہے، وہ ہے البناء علی الواضحات لا علی المشتبہات، البناء علی الواضحات لا علی المشتبہات، واضح چیزوں کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے، مشتبہ والی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، اس کی بنیاد پر زندگی نہیں گزارنا ہے۔ اگر ہم شبہ والی چیزوں پر ہماری زندگی گزرے گی، شکوک و شبہات والی زندگی، کبھی ہمیں اطمینان و سکون میسر نہیں آئے گا۔ اس سلسلے میں آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس حدیث میں ایک اہم فائدہ، ایک اہم تنبیہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو وسوسے کی بیماری ہوتی ہے۔ وضو کرتے ہیں، آدھا وضو ختم نہیں ہوتا، پھر سے شروع کرتے ہیں، پھر سے شروع کرتے ہیں، 10 مرتبہ 20 مرتبہ وضو کرتے ہیں، وسوسہ ہوتا ہے، ان کو بہت زیادہ وسوسہ ہوتا ہے۔ اسلامی شریعت کہتی ہے اگر تم اس قسم کے وسوسوں سے بچنا چاہتے ہو، چاہے وضو میں ہو، عبادات میں ہو، کسی بھی چیز میں جو وسوسے زیادہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اس سے اگر تم بچنا چاہتے ہو، ضابطہ اور فارمولا یہ دیا گیا، ان وسوسوں کو چھوڑ دو، اس کی طرف پلٹ کے بھی مت دیکھو، عبادت کرو، وضو کر لو۔ اگر اس کے بعد وسوسہ آ رہا ہے یا وضو کے درمیان بار بار وسوسہ آتا ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کو چھوڑ دو۔ وہ شکوک و شبہات والی چیزیں ہیں، اس کو چھوڑ دو اور واضح چیزوں کی طرف آگے بڑھو، اس کو اختیار کرو۔ تو یہ حدیث پر اگر صحیح معنوں میں ہم اور آپ عمل کر لیں گے تو ہر قسم کے وسوسوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی علیہ السلام کی احادیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔